السلام علیکم ناظرین، ایک نئی دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے ساتھ سچی کہانیاں پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنی ماں کو سہارا دے کر بستر سے اٹھایا اور پیچھے تکیا رکھ کر ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور چمچ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی یخنی اس کے منہ میں دے رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ آج میری ماں کی یہ حالت میری وجہ سے ہے۔ اس دن جو کچھ ہوا کاش میں ابا کو کچھ نہ بتاتی۔ میرا نام شہلا ہے، ہم مزدور پیشہ لوگ ہیں۔ کچا سا مکان اور گھر کے ساتھ کی زمین پر کچھ فصلیں اگا رکھی تھیں اور زمین کے ایک ٹکڑے پر کچھ موسمی سبزیاں جن کو بیچ کر گھر کا گزر بسر ہوتا اور انہی کو استعمال میں لا کر گھر کا چولہا جلتا۔ ابا روزانہ زمین سے تازی سبزیاں توڑ لاتا اور اماں انہیں پکا کر ہمیں کھلاتی۔ ابا سارا دن زمینوں پر کام میں مصروف رہتا۔ زندگی کسی حد تک پرسکون تھی، لیکن سکون غارت ہوتے دیر نہیں لگتی۔ میں اب 8 سال کی ہو چکی تھی۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اماں کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ اماں اور میں سہیلیوں کی طرح تھے۔ اماں اپنے دل کی ہر بات مجھے بتاتی، وہ بات جو وہ ابا سے بھی نہ کہہ سکتی۔ میں نہ سمجھ تھی، بس چپ کر کے ان کی ہر بات کو سنتی رہتی۔ گھر میں ہمارے ساتھ میرے تایا بھی رہتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی بیوی اماں کے ساتھ خوب لڑائی جھگڑا کر کے چلی گئی تھی۔ اس وقت میں صرف 4 سال کی تھی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میری تائی اماں سے کیوں لڑی، لیکن اس کے بعد سے اماں میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ ہر وقت سہمی سہمی سوچوں میں گم رہتی۔ ایک دن جب میں کچن میں بیٹھی روٹی کھا رہی تھی تو اماں سے پوچھا کہ تائی کب آئیں گی، مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں۔ اماں نے کہا کہ وہ تمہارے تایا کی حقیقت سے واقف ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کیسی حقیقت؟ تو اماں نے کوئی جواب نہ دیا اور کہا کہ جلدی روٹی کھاؤ، تم نے مدرسے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ میں بھی کھانا کھا کر مدرسے چلی گئی۔ میں اسکول نہیں جاتی تھی، صرف عصر کے وقت پڑوس میں باجی کے پاس قرآن پڑھنے چلی جاتی۔ دن گزرتے گئے اور میں بڑی ہوتی گئی۔ میں اب 10 سال کی ہو چکی تھی۔ اب میں اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی کسی حد تک ہاتھ بٹاتی۔ رات کو ابا اور تایا گھر آتے تو انہیں کھانا دینا میری ذمہ داری تھی اور میں خوشی خوشی یہ سب کرتی۔ ایک دن تایا اور ابا زمینوں پر تھے۔ میری اس دن طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اماں سے کہا کہ آج میں مدرسے نہیں جاؤں گی۔ اماں نے بہت کہا کہ سبق ضائع ہو جائے گا، لیکن میں نہ مانی اور ضد پر اڑ گئی کہ کسی صورت مدرسے نہیں جاؤں گی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ ہمارے کمرے میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جس سے باہر کا سارا صحن اور گھر کا دروازہ تک سب دکھائی دیتا تھا۔ میں وہیں لیٹی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی اور اماں کو کام کرتا دیکھ رہی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور تایا تیزی سے گھر میں داخل ہوئے۔ اماں وہیں ساتھ بنے کھرے پر بیٹھے برتن دھو رہی تھیں۔ تایا نے انہیں بازو سے پکڑا اور اٹھنے کا کہا۔ اماں نے بہت کہا کہ آج نہیں، آج چھوڑ دو۔ وہ جیسے ہی یہ بتانے لگی کہ آج شہلا، تو تایا نے ان کی بات کو مکمل سنے بنا ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ شہلا تو مدرسے ہے، اور انہیں برآمدے کی طرف لے آئے اور وہاں پڑی چارپائی پر انہیں گرا کر ان کے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ اماں ان سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھیں اور بار بار کمرے کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھیں۔ میں کمرے میں چھپ کر کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور خوف زدہ تھی کہ کہیں تایا کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میں گھر میں ہوں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تایا نے اماں کے ساتھ وہ سب کر دیا جس پر صرف ابا کا حق تھا۔ تایا نے رشتے کا ذرا لحاظ نہ کیا کہ یہ ان کے چھوٹے بھائی کی منکوہاں ہیں، اور کافی دیر ان سے اپنی ہوس مٹانے کے بعد گھر سے باہر جانے لگے۔ جاتے ہوئے انہوں نے اماں کے گالوں پر بوسہ لیا اور کہا کہ تم بہت اچھی ہو۔ پھر اماں کی چٹیا پکڑ کر زور سے کھینچی اور کہا کہ اسی طرح اچھی بنی رہنا، ورنہ میں شہلا کو۔ یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے اور اماں تکیے میں منہ دے کر زور زور سے رونے لگیں۔ میں یہ سب دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ باہر نکلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چپ کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گئی اور چادر منہ پر اوڑھ لی۔
تاکہ اماں جب مجھے دیکھنے کمرے میں آئیں تو انہیں لگے میں سو رہی ہوں اور میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ دراصل میں انہیں ان کی نظروں میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیٹے لیٹے یہی سوچتی رہی کہ آخر اس بات کا ذکر اماں نے مجھ سے کیا تھا کہ تائی کو تمہارے تایا کی حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ تائی بھی شاید یہ سب کچھ دیکھ چکی ہوں گی، تبھی وہ اس چیز کا قصوروار اماں کو ٹھہراتی لڑتی جھگڑتی وہاں سے چلی گئیں، اور اماں میری وجہ سے نہ جانے کتنے سالوں سے یہ ظلم اپنے جسم پر اور روح پر برداشت کر رہی ہیں۔ آج جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس کے بعد تو مجھے تایا سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اماں کمرے میں آئیں اور میرے چہرے سے چادر ہٹائی تو میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور پوری کوشش کی کہ اپنے چہرے پر اطمینان کے آثار ظاہر کر سکوں، اور میں اس میں کامیاب ہو گئی۔ اماں نے میرے ماتھے کو چوما، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھ پر چادر ٹھیک کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں رونے لگی کہ اماں میری وجہ سے ہر روز کتنی اذیت سے گزرتی ہیں۔ وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، نہ ہی ابا کو اور نہ ہی مجھے۔ تائی تو ویسے ہی بنا کچھ سوچے سمجھے تایا سے رشتہ ختم کر کے جا چکی تھیں۔ گاؤں میں عورت ذات کی ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ صرف گھر کی ایک ملازمہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر کسی کو ذرا سا بھی اس سارے معاملے کا علم ہو جاتا تو بھی سب نے اماں کو ہی غلط کہنا تھا کہ اسی نے جوان جیٹ کو ورغلایا ہوگا اور اکیلے گھر کا فائدہ اٹھاتی ہوگی، اور اسی نے اس کا گھر برباد کیا۔ شاید اسی لیے اماں مجھے مدرسے جانے کا کہہ رہی تھیں تاکہ میں اس تلخ حقیقت سے واقف نہ ہو جاؤں۔ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میں جب بھی مدرسے چلی جاتی اور اماں پیچھے گھر میں اکیلی ہوتی تو تایا زمین سے واپس آ کر اماں کے ساتھ زبردستی کرتا اور ابا کے ساتھ دھوکا۔ ابا تو انہیں اپنا بڑا بھائی مان کر ان کے ساتھ مخلص تھے اور ان کی دوسری شادی کروانے کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا بھائی کس طرح رشتوں کا لحاظ ختم کر رہا ہے۔ میں ابھی صرف 10 سال کی تھی، نہ تو یہ سب باتیں اپنے منہ سے ابا کو بتا سکتی تھی نہ کسی اور کو۔ اماں کو دلاسا دے کر میں انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور تایا کا میں کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی، بلکہ ان کے سامنے جانے سے بھی اب تو مجھے خوف آتا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت میرا نام لے کر ہی اماں کو دھمکاتے تھے اور ان کے ڈر کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس لیے میں خاموش رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی کہ کسی طرح وہ میری اماں کی ان سب سے جان چھڑوا دے۔ اب جب بھی میرے مدرسے جانے کا وقت آتا تو میں اماں کے چہرے پر چھائی افسردگی کو محسوس کرتی۔ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں، کس طرح سے اس معاملے کو ختم کروں۔ اماں کی طبیعت بھی دن بدن خراب رہنے لگی تھی، اور ان کے گمسم اور خاموش خاموش رہنے کا سبب بھی تایا کی زیادتیاں تھیں۔ ایک دن میں مدرسے کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلی تو گلی کے کونے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی اور تایا کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں نے تایا کو تیزی سے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ وہ پھر سے اماں سے اپنی شیطانی ہوس پوری کرنے آیا ہے۔ میں دوڑ کر گھر کے دروازے تک گئی اور کھول کر اندر داخل ہونا چاہا، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ اندر کس طرح جاؤں۔ میں دروازہ بجانے ہی لگی تھی کہ ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے زمینوں کی طرف دوڑ لگا دی جہاں ابا اور تایا کام کرتے تھے۔ ہانپتی ہانپتی ابا کے پاس پہنچی۔ وہ میرے ہاتھ میں قاعدہ دیکھ کر اور مجھے ہانپتا دیکھ کر کہنے لگے کہ آج پھر تو مدرسے سے چھٹی کے بہانے میرے پاس چھپنے آ گئی ہے۔ تیری اماں تجھے چھٹی نہیں کرنے دیتی اور تیرا مدرسے جانے کو دل نہیں کرتا۔ چل کوئی بات نہیں، آجا میرے پاس بیٹھ جا، ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے، یہ ختم ہو جائے تو اکٹھے گھر چلتے ہیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ نہیں ابا، یہ بات نہیں ہے، دراصل اماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، تو جا کے اماں کو دیکھ۔ میری بات سنتے ہی ابا فوراً سارے کام چھوڑ کر گھر کی طرف دوڑے۔ میں بھی ابا کے پیچھے دوڑتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں تھوڑا ڈری ہوئی بھی تھی کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ ابا نے جاتے ساتھ زور سے گھر کا دروازہ کھولا تو برآمدے میں ہونے والے منظر پر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تایا اماں کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے اور اماں رو رہی تھیں۔
ابا نے فوراً میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے کمرے میں لے گئے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا اور خود غصے کی حالت میں تایا کی طرف بڑھے۔ ابا کے ہاتھ میں کئی تھی جو ابا نے تایا کے سر پر دے ماری، جس سے تایا کے سر سے کافی خون بہنے لگا۔ پھر دونوں بھائیوں میں خوب ہاتھا پائی ہونے لگی۔ اماں روتی خود کو سنبھالتی میرے پاس کمرے میں آ گئیں اور دروازہ بند کر دیا۔ کافی دیر لڑنے کے بعد ابا نے تایا کو لاتے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اور دوبارہ شکل نہ دکھانے کا کہہ کر ان سے ہر رشتہ ختم کر دیا اور وہیں سر پکڑ کر بیٹھے روتے رہے۔ جب کچھ ہوش سنبھلا تو کمرے میں ہمارے پاس آ گئے اور اماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے کہ میں تمہاری عزت کی حفاظت نہ کر سکا۔ میں نے نظریں جھکا کر ابا کو سارے معاملے سے آگاہ کیا کہ کس طرح تایا اماں کو میرا نام لے کر دھمکاتے تھے۔ اگر اماں ان کی بات نہ مانتی تو وہ میرے ساتھ بھی یہی سب کرتے، اس لیے اماں خاموش تھیں۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر میں یہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو شاید اپنے بھائی کی اصلیت سے کبھی واقف نہ ہو پاتا۔ تم نے اپنی ذہانت سے سارے معاملے کو اچھی طرح سر انجام دیا۔ اب میرا اس غلیظ شخص سے کوئی تعلق نہیں۔ ابا اتنے پریشان ہو چکے تھے کہ ہفتے تک زمینوں پر نہ گئے، پھر آخر کار فصل کے خراب ہونے کے ڈر سے جانا شروع کر دیا۔ اب اماں کافی حد تک پرسکون تھیں کہ تایا اب دوبارہ کبھی ان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اور ان کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے میں بھی محفوظ تھی۔ لیکن شاید تایا نے اس سب کا بدلہ مجھ سے لینا تھا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ میں نے ہی زمینوں پر جا کر ابا کو گھر کی طرف بلایا تھا، جس سے ان کا ناپاک چہرہ عیاں ہو گیا تھا، اور اب ان کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور نہ ہی کھانے کو کچھ۔ وہ سارا دن در بدر کی ٹھوکریں کھاتے اور مانگ تانگ کر گزارا کرتے۔ محلے میں سے کوئی انہیں بھیک تک نہ دیتا، بلکہ پتھر مار کر گلی سے بھی بھگا دیتے۔ یہ سب انہیں بدلہ لینے پر اکسا رہے تھے اور وہ ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہتے۔ میں بڑی ہوتی جا رہی تھی اور اس واقعے کی وجہ سے سمجھدار بھی ہو چکی تھی، لہٰذا میں کبھی بھی گھر سے اکیلی باہر نہ جاتی۔ میں نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا اور آج میں اپنا آخری سبق سنا کر خوشی خوشی گھر کو لوٹی کہ آج میرا مدرسے کا آخری دن تھا۔ اماں بہت خوش ہوئیں۔ اماں نے کہا کہ ہم کل بازار جا کر باجی کے لیے مٹھائی کا ڈبہ اور جوڑا خریدیں گے، پھر کل شام کو انہیں مبارک دے آئیں گے، یہ استاد کا حق ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلے روز ابا سے کچھ پیسے لے کر ہم ماں بیٹی قریب کے بازار کی طرف چل دیے۔ ایک دکان سے جوڑا پسند کیا اور واپسی پر مٹھائی خریدنے لگے۔ ابھی ہم مٹھائی خرید کر پلٹے ہی تھے کہ اچانک کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے اماں کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ اماں نے چلانا شروع کر دیا، ہر چیز پھینکی اور میرا دوسرا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگیں۔ اماں کے شور سے لوگ متوجہ ہوئے اور اکٹھے ہونے لگے کہ اچانک اس آدمی نے میرا ہاتھ چھوڑا، اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی اور اماں کے چہرے پر انڈیل دی اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ اماں بری طرح چلانے لگیں۔ میں اماں کو دیکھ کر رونے لگی۔ اماں کا چہرہ بری طرح جھلس چکا تھا۔ اس شخص نے اماں پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ لوگوں نے اس شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تایا تھے۔ انہوں نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر ذہنی مریض بن چکے تھے اور پاگلوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابا نے ان پر کیس کروانا چاہا، لیکن ذہنی عارضے کی وجہ سے ان پر کوئی کیس نہیں بنتا تھا۔ پھر بھی اہل علاقہ کے زور دینے پر کہ اس شخص کی موجودگی تمام علاقے کے لیے خطرے کا باعث ہے، انہیں قید کی سزا دی گئی۔ اماں کی آنکھیں تو بچ گئیں، لیکن ان کا چہرہ مکمل طور پر جھلس گیا اور زخموں سے پیپ بہتی ہے۔ اماں رات دن تکلیف میں کراہتی ہیں۔ وہ میری وجہ سے جسمانی اور روحانی دونوں طرف سے بری طرح زخمی تھیں۔ میں تو بچ گئی، لیکن اماں نے ساری زندگی اپنے اوپر جو ظلم برداشت کیے، ان کا مداوع کسی طور ممکن نہیں۔ کئی بار تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس دن میں ابا کو کچھ نہ بتاتی تو بہتر تھا۔